الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے پاس امامت و خلافت کے احکام اور مسائل میں سے تیسرا حصہ ہے، جس میں اہل حل و عقد، ان کی شروط اور ان کا کام، اور اسی طرح خلیفہ سے متعلق کچھ احکام اور مسائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ مزید اس حوالے سے جو احکام اور مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اہم مسائل جو ہیں ان کا احاطہ ہم کر سکیں، اور اس اعتبار سے شاید آپ کے بہت سارے موضوعات جو ہیں، جو تاریخ میں آپ کا موضوع ہے خلافت کا یا خلفائے راشدین یا وغیرہ وغیرہ، اس سے متعلق بھی کافی سارے آپ کے موضوعات انشاءاللہ ممکن ہے کہ حل ہو جائیں۔ بہرحال اہل حل و عقد کی شروط کیا ہیں، یعنی کون اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ خلیفہ یا امام کے انتخاب میں امت کی نیابت کرنے والے لوگ جو ہے وہ اہل حل و عقد ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی رائے سنی جاتی ہے، جن کے فتوے کا، جن کی رائے کا ایک مقام ہوتا ہے، ویلیو ہوتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، تو ان میں یہ شروط جو ہے وہ پائی جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ عدالت کی ہے۔ جو آدمی کو مروت، تقوی، نیکی کے کام کرنے اور برائی کے کاموں سے اجتناب پر ابھارے، ایسی عدالت ہونی چاہیے۔ یہاں عدالت سے مراد وہ عادل ہونا، وہ مراد نہیں جو عام ظلم کے مد مقابل ہے۔ یہاں عدالت سے مراد وہ جو راویوں کے اندر، راویان حدیث کے اندر بولا جاتا ہے نا، عدالت یعنی فسق و فجور نہ ہو۔ فاسق اور فاجر قسم کے لوگ جو ہے شورا کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ اور ماشاءاللہ جو جمہوریت کے ذریعے آگے آتے ہیں، جو جمہوریت کے ذریعے آگے آتے ہیں، اللہ ہی حافظ ہے، سوائے اس پر جس پر اللہ کا رحم ہو، ورنہ اکثریت جو ہے وہ عدالت کا نام تک بھی ان کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے، یہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمہوریت کس قدر جو ہے وہ اسلامی نظام ہے۔ بہرحال عدالت یعنی ان کا عادل ہونا، عادل یہ کہ ان کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو جو فسق و فجور والا ہو، جو انسان کو فسق و فجور تک پہنچا دینے والا ہو۔ شراب نوش نہ ہوں، نشہ نہ کرتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے قبیح قسم کے کام نہ کرتے ہوں کہ جو انسان کو معاشرے کی نظروں سے گرا دیں۔ مجھے بتائیے آپ کہ جب خلیفہ کے انتخاب کے لیے کسی فاسق اور فاجر آدمی کو کمیٹی میں شامل کر لیا جائے، مجھے بتائیے معاشرہ اس کو کس نظر سے دیکھے گا؟ معاشرہ اس کو کس نگاہ سے دیکھے گا؟ اور اس کی بات کون سنے گا؟ اس کی بات کون مانے گا کہ جس آدمی کا خود اپنا ہی کوئی اعتبار نہیں ہے؟ جو آدمی ایک قدم پہ کھڑا 50 جھوٹ بول جاتا ہے، وہ بندہ کیا خلیفہ منتخب کرے گا؟ وہ بندہ ایک اسلامی ریاست کا سربراہ اور حاکم منتخب کرے گا؟ اللہ المستعان۔ تو بہرحال ان کے اندر عدالت ہونی چاہیے، ایسی عدالت جو آدمی کو مروت اور تقوی اور نیکی کے کاموں کے کرنے اور برائی سے اجتناب کرنے پر ابھارے۔ نمبر 2، علم ہونا چاہیے، ایسا علم ہونا چاہیے کہ جس علم کے ذریعے وہ صحیح اور مستحق آدمی کی پہچان کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ بالکل جاہل قسم کا آدمی ایسے ہی کسی آدمی کو پکڑ کے آگے کر دیں، کسی آدمی کے حق میں ووٹ ڈال دیں، کسی آدمی کو اشارہ کر کے کہہ دے کہ نہیں یہ آدمی زیادہ امارت اور امام بننے کا حقدار ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک علم ہے، اور یہ علم اس کے اندر اہلیت اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔ تو علم جس کے سبب آدمی خلافت کے مستحق شخص کی پہچان کر سکتا ہو، وہ علم ان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے حکمت و دانائی۔ حکمت و دانائی ان کے اندر ہونی چاہیے، حکمت و دانائی اور درست رائے رکھتے ہوں، جو امامت کے زیادہ لائق اور اہل کے اختیار میں وہ عامل ہو۔ ایسی حکمت و دانائی ہونی چاہیے، ایسی رائے کا مالک ان کو ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ مستحق آدمی تک پہنچ سکیں، اور مستحق شخص کو اختیار کرے امت کے لیے، امت کی خدمت کے لیے، امت کی ریاست کے لیے، امت کی عمارت کے لیے اور امت کی امامت کے لیے۔ اس کے بعد جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ان پر اعتبار کرتی ہو، امت مسلمہ ان پر اعتبار کرتی ہو، ان کی بات سنی جاتی ہو، ان کی بات مانی جاتی ہو، ان کے رائے کی، ان کے فتوے اور چناؤ کو اہمیت دی جاتی ہو۔
فتوے کی اہمیت ہو. چناؤ کا مطلب جو اختیار ہے جو یہ کریں اس کو اہمیت دی جائے. یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اختیار کرے اور لوگ کہیں ہم تو آپ کے اختیار کو مانتے ہی نہیں, ہم تو آپ کے فتوے کو مانتے ہی نہیں, ہم تو آپ کی رائے کو مانتے ہی نہیں. تو ایسے لوگ اہل حل و عقد کے اندر ہونے چاہیے کہ جن کی رائے کی اہمیت ہو, فتویٰ اور چناؤ, ان کے فتوے اور چناؤ کو اہمیت دی جاتی ہے. اس کے بعد 10واں مسئلہ, اس کا تعلق بھی اہل حل و عقد کے ساتھ ہے. ان کا کام کیا ہے؟ جب ہم نے یہ بات کر لی کہ ٹھیک ہے جی یہ کمیٹی ہے جس کو شورا کا نام بھی دیتے ہیں, اہل حل و عقد بھی کہتے ہیں, اور اس کے اندر علماء, فضلاء اور قبائل کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلے گزشتہ لیکچر میں اس کی وضاحت کی ہے. تو ان کا کام کیا ہے؟ یعنی کمیٹی تو تشکیل دے دی گئی, شورا تو بنا دی گئی, اب ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ امامت کے لائق لوگوں کی نشاندہی کریں کہ جی فلاں فلاں لوگ جو ہے اس کے اہل ہیں یا ان کے اندر یہ شروط پوری ہو رہی ہیں. اور آپ جانتے ہیں آگے ہم خلافت کی شروط پڑھیں گے کہ خلافت کے لیے کون کون سی شروط کو مد نظر رکھا جائے گا. جس آدمی کے اندر وہ شروط پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی کر لی جائے. وہ 5 بندے ہیں, 4 بندے ہیں, 6 بندے ہیں, جتنے بندے بھی ہیں ان کی نشاندہی کر لی جائے. نشاندہی کرنے کے بعد عدل اور مصلحت امت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان نشان زدہ میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی, کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی. جب صاف ظاہر ہے کہ ایک سے زائد لائق لوگ, اہلیت رکھنے والے لوگ مل گئے, اب ان کے اندر جو زیادہ عدل و انصاف پر مبنی یا جو زیادہ عدل کے قریب آدمی ہے اور امت کی مصلحت کے لیے ہے, یعنی امت کے فائدے کے لیے زیادہ جو امت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے علم کے اعتبار سے, بہادری کے اعتبار سے, جرت کے اعتبار سے اور دیگر اس کے اندر چیزیں دیکھی جاتی ہیں, حکمت و دانائی کے اعتبار سے, ذہانت و فطانت کے اعتبار سے, وہ آدمی کبھی امت کا خلیفہ اور سربراہ نہیں بن سکتا جو بالکل نہ بلد ہو, کند ذہن ہو, حاضر دماغ نہ ہو, سست ہو اور جو ہے وہ دماغ کو استعمال ہی نہ کرتا ہو, جس کی دماغ کے اوپر جلی آ چکی ہو. موٹے دماغ والا آدمی حکومت نہیں چلا سکتا. حکومتیں چلانا یہ بہت ذہین اور فطین آدمی لوگوں کا کام ہے. اس کے اندر ذہانت اور فطانت, حاضر دماغی اور کئی چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ گروہ کار لانا ہوتی ہیں. اس وجہ سے کند ذہن آدمی حکومت نہیں چلا سکتے, خلافت و امامت کے حقدار نہیں ہو سکتے. اسی طرح جو بالکل ہی دنیا سے کنارہ کش آدمی ہو, جو زاہد ہو انتہا درجے کا, وہ بھی کبھی اس کا حقدار نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ زہد اختیار کرنے والے تھے, دنیا سے بے رغبتی تھی ان کو, ان کے بارے میں آتا ہے, ہم حدیث آگے پڑھیں گے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا اللہ کے رسول مجھے فلاں علاقے کا امیر بنا دے. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر تم کمزور ہو, تم اس عہدے اور اس منصب کے مستحق, مطلب کہ تم اس کو پورا نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے تم سے کوئی کمزوری, تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے, اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ تم نہ لو. میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. اللہ کے نبی جیسے اپنی ذات کے لیے خیر کو چاہتے تھے, ایسے ابو ذر کے لیے بھی خیر کو پسند کرتے ہیں. تو ابو ذر کے لیے خیر اس میں تھی کہ آپ اس کو عمارت نہ دیتے, جیسا کہ حدیث آگے آ رہی ہے. تو لہٰذا اس کے لیے پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ جو خلافت اور امامت کی پوسٹ ہے, منصب ہے یا عہدہ ہے, اس پر کتنے لوگ ہیں جو اس کے اہل ہیں. آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کتنے لوگ میرٹ پہ پورے اتر رہے ہیں. اب جو میرٹ پہ پورے اتر رہے ہیں ان کی نشاندہی کر لی جائے. نشاندہی کرنے کے بعد پھر ان کی جو صلاحیات ہیں ان کو دیکھا جائے. اب ان صلاحیات میں کس کے اندر زیادہ صلاحیات ہیں, اور وہ انشاءاللہ آگے ہم خلافت کے اندر ذکر کریں گے وہ کون کون سی صلاحیات جن کو دیکھا جائے گا. تو جس کے اندر زیادہ صلاحیات ہوں گی تمام اعتبار سے اس کو مقدم کیا جائے گا اور اس کو ترجیح دی جائے گی ان نشان زدہ جو اہل ہیں یا امیدوار ہیں ان میں سے. یہ اس اہل حل و عقد کا کام ہے جو اس مجلس شورا کے اندر یا اس کمیٹی کے اندر شامل ہو. اگر کسی ایک کا چناؤ کرنے کے بعد وہ امامت قبول کرنے سے انکار کر دے تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ زبردستی اس کو لو. اگر کوئی بندہ جو ہے اس کو امامت کے لیے, خلافت کے لیے منتخب کیا ہے کمیٹی نے, لیکن وہ آگے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں لیتا, تو اس کو بیچ میں نکال دیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی صحابہ موجود تھے, آپ نے جب ان کا انتخاب کیا, غالباً 5 یا 6 لوگ تھے, تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا خلافت سے کہ مجھے تو اس کی طلب ہی نہیں, یا میں تو چاہتا ہی نہیں. جن میں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو پہلے ہی سائڈ پہ ہو گئے کہ ہمیں تو آپ نکال دو. آپ دیکھیں ایسا ایسا کرتے کرتے آخر میں جا کے صرف دونوں رہ گئے, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی سب لوگوں نے اپنے آپ کو, ایک نے ان کے ساتھ ملا لیا, ایک نے ان کے ساتھ مل گئے, اور باقی جو 2 تھے
وہ دستبردار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو خلافت کو چاہتے ہی نہیں، جن میں سے عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، یا وہ ان میں سے ایک کے ساتھ شامل ہو گئے. تو بہرحال اس میں اگر ایک آدمی کو منتخب کیا جاتا ہے لیکن وہ اس عہدے کو پسند نہیں کرتا یا اس پہ آنا نہیں چاہتا تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اگر دو یا دو سے زائد لوگ امامت کے حقدار اور اہل نکل آئیں تو ان میں سے علم و فضل اور تجربہ ان میں جو اعلیٰ ہو اس کو مقدم رکھا جائے گا. علم کے اعتبار سے جو افضل ہے، فضیلت کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے جو اعلیٰ ہے اس کو مقدم کیا جائے گا. اور بہادری یہ بھی، اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور امت کی موجودہ صورتحال کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور امت کی موجودہ صورتحال کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ ان بندوں میں سے جو امت اس وقت جن حالات سے دو چار ہے یا جن حالات کا امت کو سامنا ہے، جن چیلنجز کا امت کو سامنا ہے، کیا یہ بندہ جس کو منتخب کر رہے ہیں کیا ان کا سامنا کر سکتا ہے، یا اس کے مقابلے میں یہ ضعیف ہے، کمزور ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے پھر ان میں سے کسی ایک آدمی کو مقدم کیا جائے گا. تو جو اس وقت اور حالات کے لیے زیادہ مناسب ہو اسے مقدم کیا جائے گا، اسے مقدم کیا جائے گا اور باقیوں کو اس سے مؤخر کر دیا جائے گا. یہ ہے ترجیح کا طریقہ اور یہ ہے نشاندہی اور انتخاب کا طریقہ. اب اس میں یہ پہلے ہمارے مسائل جو خلافت اور امامت سے متعلق عموماً تھے، اب خلیفہ سے متعلق کچھ احکام اور مسائل ہیں جن میں سب سے پہلے خلیفہ بننے کی شروط ہے، جن میں سب سے پہلے خلیفہ بننے کی شروط ہے. تو سب سے پہلی شرط خلیفہ بننے میں وہ بلوغت ہے، لہذا غیر بالغ کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا. غیر بالغ جو بچہ ہے اس کو خلیفہ، چونکہ خلافت جو ہے یہ بہت بڑا عہدہ اور منصب ہے، یہ امت کی امامت کا منصب ہے، یہ امت کو چلانے کا منصب ہے، یہ پوری امت کی رہنمائی کرنے کا منصب ہے. تو اس کو جو ہے وہ بچوں کا کھیل کود نہیں ہے، کوئی یہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ اس کو بچے کو دے دیا جائے چپ کر کے، جیسا کہ بعض خلفاء کے ہاں ایسا ہوا ہے. بعض خلفاء کے ہاں یعنی ایسا ہوا ہے کہ غیر بالغ کو بھی منصب پہ جو ہے وہ، چونکہ اس کے نام ولی ہے تو اس کو بنایا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو اس کے والد کے فوت ہونے کے بعد اس کو وصی بنا دیا جاتا تھا، اور وصی بنانے کے بعد جو ہے وہ حکومت کوئی اور کرتا تھا، نام اس بچے کا چلتا تھا. حکومت کوئی اور دائیں بائیں والے وزراء اور مشرا کرتے تھے جو مشیر لوگ ہوتے تھے، اور نام بچے کا چلتا تھا. تو یہ درست نہیں ہے. امت کے معاملات جو ہیں بہت سنجیدہ اور اہم ہیں. تو بہرحال بلوغت شرط ہے، غیر بالغ خلافت کا حقدار نہیں، غیر بالغ خلافت کا حقدار نہیں. جب عام معاملات میں غیر بالغ کو تصرف کے اختیارات نہیں ہیں تو پھر بلا امت کی جو سب سے بڑا امانت ہے امت کی، اس کے اندر کیسے بچے کو تصرفات دیا جا سکتا ہے. اسی طرح عقل مند ہونا بھی شرط ہے. غیر عقل اور کسی مینٹل کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دی جائے گی باغ دوڑ امت کی، کسی نشئی جہاز کو اٹھا کے جو ہے وہ امت کا رہبر اور رہنما بنا دیا جائے. آپ خود تصور کر لیں. اور اس میں وہ بندہ بھی شامل ہے جو نشہ کرتا، اس میں وہ بندہ بھی شامل ہے جو نشہ کرتا، جو بندہ جہاز بن کے رہتا ہے نشہ کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. کیا پتا ہے کہ وہ نشہ کر کے کچھ بھی کر دے، ملک کوئی بیچ دے. اس وجہ سے ایسے افراد کو بھی ہمیں آگے نہیں لانا چاہیے جو نشہ کرتے ہیں. زندگی میں ایک بار بھی اگر ان سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نشہ کرتا ہے تو وہ ایک بار جو ثابت ہو گیا کئی بار بھی کرے گا. بعض لوگوں کی تو واضح بولنے کے انداز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نشئی اور جہاز ہے. تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو آگے امت کی امامت اور ریاست اور جو ہے وہ امارت کے لیے لانا یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ عہدہ اور منصب بہت بڑا منصب ہے. آزاد ہونا چاہیے، یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. امامت دو طرح کی ہے، خلافت اور امامت دو طرح کی ہے، امارت کبرا اور صغرا. کبرا کے لیے آزاد ہونا اور قریشی ہونا شرط ہے، قریش میں سے ہو اور آزاد ہو، قریش میں سے ہو اور آزاد ہو. غلام کو اس عہدے کے لیے منتخب نہیں کرنا چاہیے. ہاں اللہ یہ کہ وہ زبردستی اگر غالب آ جاتا ہے، اگر وہ قوت اور تلوار کے بل بوتے پہ اگر غالب آ جاتا ہے، کسی ملک کی باغ دوڑ سنبھال لیتا ہے تو پھر الگ مسئلہ ہے، پھر اس کی اطاعت کی جائے گی. لیکن اصل میں جب انتخاب ہوگا تو اس وقت صرف آزاد کو منتخب کیا جائے گا، غلام کو منصب خلافت کے لیے منتخب نہیں کیا جائے گا، چونکہ وہ اپنے نفس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، یعنی اپنے ذات کے اندر تصرف نہیں کر سکتا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر. تو وہ امت کے کیسے معاملات کی باغ دوڑ سنبھال سکتا ہے اور امت کو کیسے جو ہے وہ ان کو چلا سکتا ہے. علم ہونا چاہیے، اور علم کے اندر احکام الہیہ سے جاہل شخص کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا.
جو شریعت سے جاہل ہے اس کو امت کا رہبر، رہنما، خلیفہ، امام اور حاکم نہیں بنایا جائے گا، افضل یہ ہے اور اصل یہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ اس کے برعکس، گنگا الٹا بہتی ہے، الٹی گنگا بہتی ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے نا شریعت کے احکام سے، اس کو آگے مقدم کیا جاتا ہے، بلکہ جو پڑھا لکھا آدمی، دیندار آدمی آگے آتا ہے اس کو تو پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہ عالمی قوتیں اور عالمی طاقتیں اس کے پیچھے فل ڈٹی ہوتی ہیں۔ جو سب سے پرلے درجے کا لبرلزم سے متاثر ہوتا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ دین اسلام کی تعلیمات سے بالکل عاری شخص ہوتا ہے، اس بندے کو آگے لانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اسلامی ملک جو ہے اس کے اندر اسلام کا نفاذ نہ ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں، آپ ان میں دیکھ لیں، اگر کوئی دیندار آگے آنے کی کوشش کرتا بھی ہے یا کوئی اس کو لانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے اندر گھپلا کر دیا جاتا ہے، دھاندلی کر لی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں جی انتخاب ہی فلاں جگہ پہ ہوتا ہے، انتخاب پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے وزراء اور مشرا کا۔ دیگر ممالک کے اندر بھی ایسا ہی ہے، صرف ہم پاکستان کی ہم بات نہیں کر رہے، اکثر جمہوری ممالک کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے قوانین بنائے ہیں یا جو اس کے آپ محافظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جمہوریت کے، وہ صاحب جمہوریت کے اندر کسی اسلامی بندے کو تھوڑا ہی آگے لے کر آئیں گے، وہ تو اپنی من کا بندہ لے کر آئیں گے نا، اور اگر وہ آ بھی جاتا ہے تو اس کو کسی ہیلے بہانوں سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی شرط ہے کہ احکام الہیہ سے واقف ہونا چاہیے جو بندہ اس منصب اور اس عہدے کے لیے منتخب کیا جائے، کیونکہ ہم نے کل پڑھا ہے کہ فیصلے اللہ کے فیصلوں کے مطابق کرے گا، قانون اللہ کا قانون چلے گا، شریعت اللہ کی شریعت چلے گی۔ جس کو شریعت الہی کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے بتائیے وہ کیا فیصلے کرے گا؟ جس کو سورہ اخلاص ہی صحیح پڑھنی نہ آئے، جس بندے کو سورہ اخلاص ہی صحیح پڑھنی نہ آئے، مجھے بتائیے وہ بندہ امت کی باغ دوڑ سنبھالے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لاگو کرے گا؟ اللہ المستعان وعلیہ التکلان۔ عدالت، کوئی فاسق شخص خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو اور اعلانیہ طور پہ کرتا ہو، خصوصاً اس بندے کو اس عہدے اور منصب کے لیے منتخب نہیں کرنا چاہیے۔ شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، بدکاری کرتا ہو، دھوکے فراڈ کرتا ہو، اس کا ماضی داغدار ہو، ایسے شخص کو قطعاً بھی امت کی امامت اور ریاست کے لیے منتخب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ایسا شخص کوئی فاسق و فاجر آدمی قوت و تلوار کے زور پر اگر قابض ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کی جائے گی، جیسے پہلے بھی ہم یہ مسئلہ پڑھ چکے، کیونکہ اس وقت اگر اس کے خلاف نکلا جائے گا تو فتنہ بڑھے گا، فتنہ کم نہیں ہوگا۔ البتہ کچھ شروط ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کس کے خلاف کرنا ہے اور کن شروط کے ساتھ کرنا ہے۔ تو بہرحال کسی فاسق شخص کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا اور امامت کے لیے منتخب نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بن جائے تو اس کی اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جب تک حکم دے گا تو، لیکن اگر وہ ایسا حکم دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کے منافی اور مخالف ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہے، اس کی اطاعت لازم نہیں، لیکن اس کی مخالفت سر عام نہیں کی جائے گی، اس کی مخالفت سر عام نہیں کی جائے گی۔ اس کے طریقے اور انداز ہیں، اور وہ جیسے ہم نے کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کچھ درجات اور طریقے ہیں، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ذکوریت، مرد ہونا یہ شرط ہے، مرد ہونا یہ شرط ہے، اور یہ امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ دونوں کے لیے۔ جب عورت امامت نہیں کروا سکتی مسجد کے اندر نماز کی تو وہ بڑی امامت کیسے کروا سکتی ہے؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ناقصات عقل و دین ہے، کہ دین اور عقل کے اعتبار سے ان کے اندر نقص ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے، لیکن امت کے اندر ایسی خواتین اور ایسی عورتیں پیدا ہوئی ہیں جو کامل العقل اور کامل الدین کی، کامل العقل تھیں، جیسا کہ امہات المومنین ہیں۔ لیکن اگر عورت کے اندر امامت جائز ہوتی تو امہات المومنین جو ہے ان کو کسی علاقے کا امیر بنایا جاتا۔ اگر عورتوں میں سب سے افضل ترین امت کی عورتیں ہیں تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں ہیں۔
تو جب ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کسی منصب پر فائز نہیں کیا گیا، بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ جنگ جمل کے اندر جو ہے وہ آگے آگے پیش تھی، تو بعد میں رویا کرتی تھی کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، حالانکہ وہ باقاعدہ ان کو کوئی امیر نہیں بنایا گیا تھا، نہ باقاعدہ وہ امیر بن کے گئی تھی، بلکہ وہ تو ایک مطالبہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تھی قصاص عثمان کا، نہ کہ ان کا ارادہ جو ہے وہ امت کو گائیڈ کرنا تھا یا لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا یا باقاعدہ امیر بن کے جانا تھا، ایسا ہرگز بھی نہیں تھا، کلا و حاشا۔ ام المومنین عائشہ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ تو عمرے سے حج سے واپس آ رہی تھی، تو لوگوں نے ان کو یہ معاملہ حضرت عثمان کی شہادت کا بتایا، تو وہاں سے ان کے ساتھ ہی چل پڑی حضرت علی کی طرف، اور آگے سے حضرت علی کو یہ بتا دیا گیا کہ شاید وہ آپ کے خلاف جہاد کے لیے لڑنے کے لیے آ رہی ہیں، حالانکہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا حضرت علی کی طرف جانے کا کہ ان کے خلاف ہم جا کے لڑتے ہیں، بلکہ جو لوگوں نے ان کے سامنے آ کر مطالبہ رکھا تھا وہ اس مطالبے کو ان کے ساتھ سامنے رکھنا چاہتی تھی، بطور ایک سفارشی بن کے جا رہی تھی، نہ کہ بطور ایک گائیڈ بن کے اور بطور ایک سپہ سالار بن کے جا رہی تھی وہ، یا لشکر کا امیر بن کے جا رہی تھی، ایسا ہرگز بھی نہیں تھا۔ اور وہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا تھا کہ اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا قدیم زمانے میں، نہ خلفائے بنو امیہ میں، نہ خلفائے بنی عباس میں، نہ اس کے بعد، کہ کوئی عورت جو ہے مسلمانوں کی حکمران رہی ہو، کوئی عورت مسلمانوں کی حکمران رہی ہو۔ اور شجر الدر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ شجرۃ الدر جو ہے صلاح الدین ایوبی کے پوتے کی بیوی، کچھ 8 مہینے تک مصر کے اندر بادشاہ رہی، لیکن پردے کے اندر کبھی باہر نہیں نکلتی تھی، پردے کے اندر رہی تھی اپنے گھر کے اندر۔ اور جب خلیفہ کو پتہ چلا بغداد کے اندر کہ مصر کے اندر مصریوں نے ایک عورت کو اپنا حاکم مان لیا ہے، تو اس نے خط لکھا تھا، اس نے کہا اگر تمہارے پاس مرد ختم ہو گئے تو میں یہاں سے مرد بھیجتا ہوں، اگر تم اتنے عرصے کے اندر اپنا کوئی بادشاہ مقرر نہیں کرتے تو میں یہاں سے لشکر لے کر تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو معزول کر دیا۔ اس کے بعد بہت ابھی ماضی قریب تک آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی، اور میرے خیال میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اگر اس معاملے کے اندر اگر کسی نے پہل کی ہے تو شاید ہمارے پاکستان کے اندر یہ ایسا ہوا ہوگا کہ سب سے پہلی وزیر اعظم جو ہے پاکستان کے اندر بنی ہے عورت، وگرنہ اس کی آپ کو شاید ہی کوئی مثال اسلامی تاریخ کے اندر ملے۔ تو مرد ہونا یہ امامت کبریٰ اور صغریٰ دونوں کے لیے شرط ہے۔ البتہ میں نے پہلے بھی جب عورت کی مسجد میں امامت کی بات ہم نے کی نماز کے اندر، اور پھر قاضی بننے کی ہم نے بات کی، تو میں نے وہاں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کسی عورت کو عورتوں کے مخصوص جو آپ سمجھ لیں کہ کوٹا ہے اس کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، یعنی عورتوں کے جو شعبہ جات ہیں ان میں عورت کو بڑا بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ مثلا شعبہ تعلیم ہے یا کوئی اور شعبہ خواتین کا ہے، اس کے اندر کسی عورت کو بڑا بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کسی عورت کو کسی شعبے کا بڑا بنا دیا جائے تو وہ اپنے اوپر واجب کر لے کہ میں نے مردوں کے اندر آ کے بیٹھنا ہے، یا میں نے مردوں کے سامنے بغیر پردے کے آ کر ان کے اندر گل مل کے رہنا ہے۔ یعنی گویا کہ سیاست یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس میں شرکت کرنا چاہتی ہے کسی بھی شعبے کے اندر تو وہ ننگی ہو کر آئے، میک اپ کر کے آگے مردوں کے اندر بیٹھے، شانہ بشانہ چلے ان کے ساتھ، یعنی یہ اس چیز کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، اگر کوئی خاص شعبہ ہے خواتین سے متعلق، وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا وہ اور کوئی عورتوں سے متعلقہ جو مختلف معاملات ہیں ان سے ہو، تو اس پہ عورت کسی کو بڑا بنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ مرد اور عورتوں سب پہ کسی عورت کو بنا دیا جائے یہ درست نہیں ہے، شریعت اس کو قطعاً بھی قبول نہیں کرتی اور نہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ عمارت کی مستحق اور اہل ہوتی یا اس کو بنانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے امہات المومنین میں سے کسی کو عمارت دی جاتی۔ جرت، بہادری، عدل، غیرت، عزم، ہمت، یہ شروط ہے، یہ حاکم اور خلیفہ کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ایک حاکم بزدل ہے، بہادر نہیں ہے، تو وہ حاکم بننے کا مستحق نہیں ہے، وہ جہاد کا عالم بلند نہیں کر سکتا الہی کلمت اللہ کے لیے۔ اگر اس کے اندر جرت نہیں، عدل و انصاف نہیں کر رہا تو یہ قطعاً بھی اس کو منتخب نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ظلم کو لوگوں کے اندر عام کرے گا، حالانکہ اللہ عدل کو پسند کرتا ہے۔ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔
عزم اور ہمت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کا عزم ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندے کے اندر عزم نہیں، ہمت نہیں، تو حدود اللہ کا نفاذ کیسے کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی ڈر جائے گا، وہ تو پہلے ہی ڈر جائے گا۔ بزدل آدمی کیا کرے گا؟ ہمت ہو، جرت ہو، بہادری ہو، عزم ہو، تو پھر آدمی حدود اللہ کا نفاذ کرتا ہے، پھر دین کو قائم کرتا ہے، پھر دین کے مطابق سیاست دنیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر بزدل آدمی ہے، اس کے اندر جرت و بہادری اور یہ چیزیں موجود نہیں ہے، تو وہ اللہ کے دین کو بھی قائم نہیں رکھ سکتا اور حدود اللہ کا نفاذ بھی نہیں کر سکتا اور دین کے مطابق سیاست دنیا بھی نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا کے قوانین کے مطابق سیاست کرے گا لیکن اللہ کے قانون کے مطابق سیاست نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خلیفہ بننے کے لیے جن شروط کو مد نظر رکھا جائے گا، ان میں سے سلیم البدن ہونا، سلیم البدن ہونا، بدن کا صحیح سالم ہونا، حواس کا صحیح ہونا، یہ شرط ہے۔ اندھا جو ہے وہ حاکم نہیں بن سکتا، نبینا حاکم نہیں بن سکتا، کیونکہ امت کی رہنمائی کرنا اور امت کی امانت کو ادا کرنا، اور اس کے لیے کئی معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، جیسے ہم نے قاضی کے اندر پڑھا تھا۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ اس کے سننے کی حص ہی نہیں، مجھے بتائیے وہ کیا کرے گا؟ تو اس وجہ سے بدن کا سالم ہونا، اس میں کوئی ایسا نقص نہ ہو جو اس نے رائے اور اس نے عمل میں مانے، جو اس نے رائے اور اس نے عمل میں مانے ہو۔ اس کی نظر ہونی چاہیے تمام امت کے مسائل پر، خارجی اور داخلی جتنے بھی معاملات ہیں ان پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ عدم حرص، ایسے بندے کو خلافت کے لیے منتخب کیا جائے جو خلافت کا حریص نہ ہو، جس کے اندر حرص نہ ہو، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حرص کرے گا وہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ جو مانگ کر لیتا ہے نا عہدے اور منصب کو، وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، پھر وہ ظلم کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ جس بندے کے اندر خلافت اور امارت کی حرص نہیں ہے لیکن امت کی تڑپ ہے، امت کی خدمت کرنے کی تڑپ ہے، اس بندے کو منتخب کرنا چاہیے۔ اور آخری شرط، ویسے شروط اور بھی کافی ہیں لیکن اہم میں نے ذکر کر دی ہے، قریشی ہونا۔ قریشی ہونا یعنی خلیفہ قریش میں سے ہو، خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ اور یہ کل ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں، دو حدیث میں نے ذکر کی تھی، ایک حدیث بخاری مسلم کی اور ایک صحیح مسلم کی حدیث میں نے ذکر کی تھی۔ اور قریش میں سے کیوں ہونا چاہیے اس کی کل میں نے دو وجوہات ذکر کی تھی، لہٰذا ان کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلافت کسی ضعیف کے سپرد کرنے کا حکم کیا ہے؟ خلافت اور امامت امت کی ایک بہت بڑی امانت ہے، کمزور اور ضعیف شخص اس کی ادائیگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا تستعملنی، الا تستعملونی، کیا آپ مجھے کہیں کسی علاقے کا امیر مقرر نہیں کریں گے؟ یعنی مجھے آپ امارت کے لیے استعمال نہیں کریں گے کسی علاقے میں بطور عامل کے؟ قال، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فضرب بیدہ علی منکبی، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے میرے کندھے پر مارا، ثم قال، پھر فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف، ابو ذر تم ضعیف ہو، تم اس منصب کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتے، تم اس میں کمزور ہو۔ یا ابا ذر انک ضعیف، بے شک تم کمزور ہو، وانھا امانۃ، اور یہ بہت بڑی امانت ہے۔ وانھا ضمیر لوٹ رہی ہے منصب خلافت اور امارت کی طرف، کہ بے شک یہ امارت جو ہے، امیر بننا، عامل بننا کسی علاقے کا، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اس آپ کے متحد کئی لوگ ہوں گے اور آپ ان سب کے جواب دیں۔ ابھی تو آپ اپنی جان کے جواب دہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہیں، لیکن اگر آپ کو امیر بنا دیا جائے گا تو آپ تو تمام اپنے متحد لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں۔ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور یہ بہت بڑی امانت ہے۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور ندامت ہوگی۔ کئی لوگ جو ہیں وہ قیامت کو امیر بننے کی وجہ سے دنیا میں قیامت کو رسوا ہوں گے اور ندامت کا اظہار کریں گے، افسردگی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کاش ہم امیر نہ بنے ہوتے، کاش ہم نے کسی علاقے کی امارت کو قبول نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے فلاں عہدے اور منصب کو نہ لیا ہوتا۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آدمی کسی کے متحد رہ کر کوئی کام کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ بندہ کسی قوم کا، کسی جگہ کا بڑا سربراہ، اپنے آپ کو کوئی بڑا جو ہے باس بنا کر کے کہ میں باس بن کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ جب باس بن کے کام کرتے ہو تو پھر آپ صرف اپنی جان کے جواب دیں نہیں اللہ کے ہاں، بلکہ آپ اپنے متحد سارے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں۔ آپ کی مصولیت ڈبل اور ڈبل سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے. پھر آپ کا گریبان پکڑنے والا ایک بندہ نہیں ہوگا بلکہ ہزاروں بندے آپ کا گریبان پکڑنے والے ہوں گے کہ آپ نے کیا اس حق کو مصولیت کو ادا کیا ہے کہ نہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو بالکل ہی ایسے سمجھتے ہیں, وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہتے ہیں ہم تو بغیر باس بنے تو ہم دنیا میں کام ہی نہیں کر سکتے, یعنی کسی کے متحد رہ کر کام کرنا تو میں اس کو صحیح سمجھتا ہی نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ منصب اس وجہ سے لیتے ہیں تاکہ اپنی دنیا جوڑیں, پیسہ بینک بیلنس جوڑیں, ان کا مقصد بینک بیلنس جوڑنا ہوتا ہے. تو یہ اگر انسان کا پہلے سے ہی ارادہ ہو تو یہ ایسے لوگ جو ہیں اللہ پھر ان کی اس ذمہ داری کے اندر مدد نہیں کرتا, پھر وہ بوجھ ان پر بن جاتی ہے عمارت, اور وہ جو منصب ہوتا ہے وہ عہدہ ہوتا ہے. تو نبی کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انسان حریص ہوتا ہے اور حریص ہونے کے بعد پھر اس کو لیتا ہے مانگ کر, تو پھر اس کے اندر خیانت کرتا ہے, پھر اس کے اندر سستی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, عدل نہیں کرتا, ذمہ داری ادا نہیں کرتا, اور جو لوگ سوال جن سے کرنا چاہیے ان سے جا کے سوال نہیں کرتا, حقداروں کو حق نہیں پہنچاتا, ظالم کے ہاتھ کو نہیں پکڑتا, مظلوم کی مدد نہیں کرتا, مظلوم کو حق نہیں دلواتا. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ, اور بے شک یہ قیامت کو رسوائی اور ندامت کا ذریعہ ہوگی. إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا, ہاں جو اس کا حق ادا کرے گا وہ بچ جائے گا. إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا, جو اس کو صحیح طریقے سے برحق طریقے سے لیتا ہے اور ادا کرتا ہے اس ذمہ داری کو, وہ تو بچ جائے گا, بلکہ اس کے لیے اجر بھی بیان ہوا ہے. وَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا, اور وہ ادا کرتا ہے اس چیز کو جو اس پر ہے, اس امامت اور عمارت کے اندر جو ذمہ داریاں اس پر لاگو ہوتی ہیں ان کو ادا کرتا ہے تو وہ بچ جائے گا, وگرنہ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کے لیے یہ قیامت کو خزی و ندامت, رسوائی اور ندامت ہوگی. اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری مثال دے کر, جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے, اللہ کے نبی نے ایک بڑی پیاری مثال دی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمارت, یہ عہدہ, یہ منصب اور یہ بڑا پن بننا, یہ فرمایا نعمت المرضیۃ و بئست الفاطمہ, یہ دودھ پلانے والی کی طرح ہے, دودھ چھڑانے والی کی طرح ہے اور دودھ پلانے والے کی طرح. جب تک دودھ ملتا رہتا ہے اس وقت تک بچے کو ماں بڑی اچھی لگتی ہے, اور جب بچے کو ماں دودھ چھڑاتی ہے تو اس وقت ماں پہ بھی غصہ آ جاتا ہے بچے کو. تو یہ عمارت جو ہے جب تک انسان کو ملتی رہتی ہے نا, اس سے کوئی چیز ملتی رہے, فوائد حاصل ہوتے رہیں, تب تک تو اس کو بڑا بڑا اچھا لگتا ہے. جو امیر ہوتا ہے, جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے, اس کو بڑا اچھا لگتا ہے جب تک اس کو منصب پہ فائد رکھے, اس کی تعریف کرتا ہے, نعرے لگاتا ہے, اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے. اور جب اس سے منصب لے لیا جاتا ہے, اگر واقعی امت کا درد رکھنے والا ہے تو منصب لینے کے بعد بھی امت کی خدمت کرے. اگر واقعی وہ کہتا ہے جی میں فی سبیل اللہ کر رہا ہوں, میں کسی بندے کو اگر کسی ادارے کا, کسی بڑے مرکز کا ذمہ دار بنا دیا جائے, تو اصل مزہ تو تب ہے نا کہ اگر وہ امت کا درد رکھنے والا ہے, صاحب سے اس کو کچھ مصلحت حاصل ہو رہی ہے, ذاتی مفاد حاصل ہو رہے ہیں تو وہ کر رہا ہے نا. اس بندے کے اخلاص کا پتہ تب چلے گا جب اس سے 1 سال کے بعد منصب لے لیا جائے اور اس کو کہا جائے اب آپ اس بندے کے متحد رہ کر کام کرو, اور آپ سے منصب لے کر ہم فلاں بندے کو دے رہے ہیں اور اب آپ اس کے متحد رہ کر کام کرو. اگر واقعی امت کا درد رکھتا ہے نا, اگر واقعی وہ خیر خائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, چاہے جس کو مرضی دے دیں, اس کو دے دیں یا کسی اور کو دے دیں, کیونکہ اس نے تو کام کرنا ہے نا, دین کی خدمت کرنی. لیکن جس بندے کو دودھ مل رہا ہے, جس بندے کو اس سے مٹھاس مل رہی ہے, جس بندے کو وہاں سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں, جس بندے کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے, وہ بندہ اس منصب کو نہیں چھوڑے گا. وہ بندہ تو ایسے کرسی کے ساتھ چپک کے بیٹھ جائے گا کہ مجھے کیوں نکالا, میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو, قطعاً بھی نہیں چھوڑنے کو وہ تیار ہوگا. لیکن جس بندے کو امت کے ساتھ, اصل امت کی خدمت کرنا اس کا جو ہے وہ ارادہ ہوتا ہے, اس کو معزول کرنے سے, عہدے سے ہٹانے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے عہدے پہ جو دو گے اس پہ کام کروں گا. صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ کرام کو حضرت عمر نے معزول کیا تھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری کو معزول کیا, حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا, بڑے بڑے عظیم الشان صحابہ کرام کو معزول کیا. ایسے ایسے صحابہ کہ جن کا امت کے اندر ایک مقام تھا, لیکن انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں معزول کیوں کیا ہے. حضرت خالد بن ولید کو سپاہ سالاری سے معزول کر دیا گیا, لیکن پھر بھی جنگ لڑتے رہے, جہاد کرتے رہے اللہ کی راہ کے اندر. یہ نہیں کہا کہ میں تو صرف امیر ہی بن کے جہاد کر سکتا ہوں, اس کے بغیر تو میں جہاد کر ہی نہیں سکتا. تو بعض بندے کہتے ہیں جی میں تو جب تک باس نہ بنوں تب تک میں کام ہی نہیں کر سکتا. اگر یہ دل کے اندر انسان کے بات ہو تو بڑے بڑے صحابہ کو حضرت عمر نے معزول کیا تھا, اور انہوں نے دیگر عمراء کے متحد رہ کر کام کیا, امت کی خدمت کی.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمت المرضیۃ و بئست الفاطمہ، اچھی ہے دودھ پلانے والی اور بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ جب منصب لے لیا جائے بڑا برا لگتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے بندے کو۔ اور اس کی ایک مثال دنیا کی اور اس منصب اور عہدے کی مثال ایک بندے نے بہت بڑی پیاری مثال دی، ایک عالم نے۔ اس نے کہا کہ ایک چونٹی ہوتی نا، چونٹی کو جب شہد کا قطرہ نظر آتا ہے نا، ایک شہد کا قطرہ ہو، وہ اس کے پہلے تھوڑا سا سونگتی ہے، سونگنے کے بعد جب اس کو مٹھاس اس کی محسوس ہوتی ہے تھوڑا آگے جاتی ہے، اس کو جب اور مزہ آتا ہے شہد کا تو ہنی جو ہوتا ہے اس کا تھوڑا اور آگے چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے سینٹر میں جا کے زیادہ پینے کی کوشش کرتی ہے، اس کے اندر پھنس جاتی ہے اور اسے مر جاتی ہے، پھر اس کے اندر سے نکل نہیں سکتی۔ تو یہ دنیا کی مثال ہے، یہ عہدوں کی مثال ہے، یہ مناصب کی مثال ہے۔ یہ جو لوگ عہدے لیتے ہیں ان کی یہ مثال ہے کہ وہ اس چونٹی کی طرح جب شہد تھوڑا سا اس کو میٹھاس نظر آتی ہے، تھوڑا آگے بڑھتی ہے، پھر آگے بڑھتی، پیچھے ہٹنے کا پھر نام نہیں لیتی، کیونکہ اس کو مزہ آ رہا ہے، اس کو لذت آ رہی ہے، اس کو مٹھاس اس کی شہد کی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، تو پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ لیکن آپ دیکھیں وہ لذت حاصل کرتے کرتے، وہ مٹھاس حاصل کرتے کرتے، اس کو پاتے پاتے وہ اپنی جان گنوا دیتے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انک ضعیف، تم اس عہدے اور منصب کے لیے ضعیف ہو، وانھا امانۃ، اور یہ بہت بڑی امانت ہے، وانھا یوم القیامۃ خزی ونادامۃ، اور یہ قیامت کو رسوائی اور ندامت کا ذریعہ ہوگی، الا مگر اس شخص کے لیے نہیں ہوگی، من اخذھا بحقھا، جس نے اس کو حق یعنی صحیح طریقے سے لیا، وادى الذی علیہ فیھا، اور اس امامت اور عمارت میں جو اس پر حقوق تھے ان کو ادا کیا، تو وہ ان سے محفوظ ہے۔ باقی سارے لوگ اللہ کے ہاں مطلب جواب دے بھی ہیں، اور یہ ان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ خلیفہ کے کرنے کے کاموں کا ذکر ہم خلافت کی حکمتوں میں بیان کر چکے ہیں۔ جب ہم نے آغاز میں خلافت کی حکمتیں اور مقاصد پڑھے تھے، اس کے اندر خلاصہ میں نے کہا تھا کہ اس کا اقامت دین اور اس کے مطابق سیاست دنیا کرنا، دین کو قائم کرنا اور دنیا کی اس دین کے مطابق سیاست کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو لاگو کرنا، اپلائی کرنا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو، یہ اصل میں خلیفہ کا کام ہوتا ہے۔ لہذا ایک خلیفہ جو اگر وہ دین کو قائم نہیں کر رہا، دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے نماز کو قائم کرنا ہے، یہ نہیں کہ کچھ قوانین لاگو کر دیے، کچھ کو چھوڑ دیا، جو خواہشات کے زیادہ قریب ہوں، جو مناسب لگتے ہیں ان کو لاگو کر دیا، باقی کو چھوڑ دیا، یہ اقامت نہیں ہوتا۔ جیسے اقامت صلاح ہے نا، نماز مکمل پڑھنا، ایسے ہی دین کو قائم کرنا، اس کے تمام حدود اللہ کو، ہر چیز کو، قوانین کو لاگو کرنا مقصود ہے، اور دنیا اس کے مطابق دنیا کو چلانا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، کہ اے داؤد بے شک ہم نے بنا دیا ہے آپ کو زمین میں اپنا جانشین، خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں میں حق اور صحیح طریقے سے فیصلے کرو، ولا تتبع الہوى، اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، تو یہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا، یعنی خواہشات کی جب اتباع کرو گے تو یہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا، اور پھر تم خواہشات کے پیچھے چلتے رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ لوگ جن کو ہم نے زمین میں جگہ دی، مکناہم کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہم نے اقتدار دیا، فی الارض زمین میں، اقاموا الصلاۃ ان کو چاہیے کہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں، وامروا بالمعروف نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر اور جو ہے وہ برائی سے روکیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کے لیے ہی معاملات کا جو انجام ہے یا اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا، اقام الصلاۃ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، یہ کام ان کو کرنے ہوں گے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے یا ان میں سے کچھ کام نہیں کریں گے تو وہ اصل میں اپنے اقتدار کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے، اپنے منصب اور اپنے جو عہدہ ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہے، چونکہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو اقتدار دیتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کریں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ خلاصہ ہیں دین کو قائم کرنے کا۔ اقامت دین جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود بھی زکوٰۃ دے بلکہ دوسروں سے وصول کرے، یہ اصل مقصود ہے۔
نماز قائم کرنا خود بھی اور نماز قائم کروانا. جب اہل اقتدار ہیں تو اہل اقتدار کے اندر صرف یہ نہیں کہ خالی خود نماز پڑھتے رہے دوسروں کو نہ قائم کروائیں. زکوٰۃ خود اپنے مال کی تو دیتے رہے لیکن زکوٰۃ کے فریضے کو بالکل ہی ختم کر دیں, نہیں, بلکہ اقامت صلاۃ سے مراد خود بھی اور دوسروں کو بھی نماز قائم کروائیں. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ خود بھی دیں دوسروں سے وصول کریں. یہ ایک فریضہ ہے اور یہ تکافلی نظام ہے اسلام کے اندر. تکافلی نظام ہے نظام زکوٰۃ, جس کے ذریعے فقراء, اغنیاء سے لے کر فقراء پر لوٹایا جاتا ہے اور جو لوگ نیچے گرے ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ اصل میں تکافل ہے. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ اسلام نے ہمیں اس کے مد مقابل میں ایک نظام دیا ہے. اس طرح کے کئی ایک نظام اسلام نے متعارف کروائے. وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنکَر کے اندر بھی گزشتہ جملے کی وضاحت ہے. نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں. یہ ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جو امامت کا, جو خلافت کا منصب اور عہدہ ہے, اس کی ذمہ داریوں اور اس کے واجبات جو ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. اور وہ خلاصہ اس کا وہ جو دو جملے میں نے ذکر کیے ہیں, اقامت دین اور سیاست دنیا دین کے مطابق. دین کو قائم کرنا اور دنیا کی سیاست دین کے مطابق کرنا. دنیا کی سیاست دنیا کے مطابق نہیں کرنا, لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں کرنا, کفار کے ان کی تمناؤں اور خواہشات کے مطابق نہیں کرنا, بلکہ دنیا کی سیاست بھی اللہ تعالیٰ کی جو خواہش اور اس کے رسول کی خواہش ہے اس کے مطابق دنیا کو چلانا. اصل میں یہ ہے سیاست, جس کو اصل سیاست کہتے ہیں. باقی جو سیاست کا نام ہر بندہ استعمال کرتا ہے جب کوئی قانون, اللہ تعالیٰ کے قانون کی جو ہے وہ اس کو پامال کرنا ہو یا اس کو ختم کرنا ہو یا اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہو, تو اس وقت سیاست کا نام دے دیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو سیاست ہے, سیاست میں تو ایسا ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں ہے, ہم کچھ کر لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں چونکہ سیاست ہے. تو یہ درست نہیں ہے. یہ تھے چند ایک احکام اور مسائل جن کا تعلق خلافت و امامت اور خلیفہ سے تھا. انشاءاللہ مزید اس حوالے سے کچھ مسائل اور احکام ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم آگے اگلے ہمارے لیکچر میں پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم واحکم, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.